اس دفعہ بجٹ جو آیا ہے 2026-27 کا، سندھ کو وفاق سے 2263 ارب روپے ملے ہیں۔ کراچی کو 18 سالوں میں صرف 680 ارب روپے ملے ہیں۔ اس کا 90% کراچی نے کما کر دیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ کراچی کا، یہ ہے ظلم ہمارے ساتھ۔ 2000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس 18 سالوں میں جو کہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے۔ یہ ملتے پیسے ڈیولپمنٹ کی مد میں تو یہاں پر سڑکیں بنتی، سکولز بنتے، یہاں پر ہاسپٹلز بنتے، یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مراکز بنتے، یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا۔ آج اس پاکستان کو IMF اس دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دنیا کیا، ہم اسی ملک کے دوسرے شہر ایئر ایمبولینس چلانے کی بات کر رہے ہیں، میٹرو چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولینس چلائی جانی چاہیے۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ پاکستان اور بالخصوص سندھ کے جو حالات ہیں اور اس سے بھی ایک زیادہ زوم ان کر کے اگر کراچی اور اربن سینٹر کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے جذبات حکومت تک، ملک کے چلانے والوں تک اور ریاست کے تمام جو پلرز ہیں ان تک اپنی بات کر کے اگلے لائحہ عمل کی بات کرنی ہے کہ آیا کہ ہمیں اس پہ اوپر کرنا کیا ہے اور ہمارے مسائل کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ بجٹ جو آیا ہے 2026-27 کا، سندھ کو وفاق سے 2263 ارب روپے ملے ہیں۔ یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ 2263 ارب روپے اس سال، ایک سال وفاق سے ڈائریکٹ۔ یہ ابھی وہ سندھ میں جو سندھ کی جو اپنی کمائی ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ کوئی 400 سے 500 ارب روپے وہ ہے۔ یہ 2263 ارب روپے وفاق سے ڈائریکٹ ڈویزیبل پول میں سندھ کو ملے ہیں۔ 18 سال ہو چکے ہیں، 18واں سال ہے۔ 22,000 ارب روپے ٹوٹل اب تک مل چکے ہیں۔ 22,000 ارب، اور اس 22,000 ارب جو یہ ملے ہیں اور سندھ کہ اپنے ریسورسز سے جو ٹیکس جمع ہوا سندھ میں وہ ملا کر اور یہ تمام جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ ملا کر اس 22,000 ارب روپے میں سے کراچی کو 18 سالوں میں صرف 680 ارب روپے ملے ہیں۔ 680 ارب روپے ٹوٹل، اور اس 22,000 کی جو اماؤنٹ ہے اس کا 90% کراچی نے کما کر دیا ہے۔ کراچی کو اس 22,000 ارب روپے میں سے صرف 680 ارب روپے ملے ہیں، جو کہ 3% بھی نہیں ہے، جو کہ 3% نہیں۔ یہ پورا کیس ہے۔ اس سال 2263 ارب روپے، 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے، اس سارے اماؤنٹ کو کما کر دینے والا شہر 90% سے زائد کراچی، اور اس کا ریٹرن 3% بھی نہیں، 680 ارب روپے ٹوٹل۔ یہ ہے مسئلہ کراچی کا، یہ ہے ظلم ہمارے ساتھ، اور یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس پاکستان کی ٹوٹل آمدنی کا ہم 50% سے زائد کماتے ہیں، اس سندھ کی آمدنی کا 95% سے زائد ہم کماتے ہیں، اور یہ ہمارا ریٹرن ہے۔ یہ ٹوٹل 3% بنتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے 2010 تک وفاق ہمیں ڈائریکٹ پیسے دیتا تھا، آکٹرائز ضلع ٹیکس کی کمپنسیشن کے طور پر۔
7वें NFC ایوارڈ تک جو 2010 میں ہوا ہے، ہمیں 1/6 آف دی GDP کا، ہمیں GST کا 1/6 آف دی GST کا ہمیں ملتا تھا. آپ کو سب کو پتا ہے 1991-92 تک آکٹرائز ضلع ٹیکس چنگیوں میں لیتے تھے. پاکستان کا بزنس مین جمع ہو کر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس گیا اس وقت کہ بھائی یہ چنگیوں پہ ٹیکس لینا بند کر دیں، ہمیں جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں ہم سے پیسے کاٹ کے لے لیں. 2.5% سیل ٹیکس میں کٹنے لگا اور ڈائریکٹ وہ 2.5% کراچی کو ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ملتا تھا، ڈسٹرکٹس کو ڈائریکٹ ملتے تھے پیسے. پھر 2006 میں اس وقت کی حکومت نے اس 2.5% کو 1/6 آف دا GST کر دیا، جو کہ 2010 تک 7ویں NFC ایوارڈ تک وہ پیسے ملتے تھے. 2010 میں صوبوں نے کیا کیا؟ وفاق کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ ڈسٹرکٹ کو پیسے ڈائریکٹ دیتے ہیں آکٹرائز ضلع ٹیکس کی کلیکشن کی کمپنسیشن کے طور پر 1/6، یہ آپ ہمیں NFC ایوارڈ میں دے دیں، ہم دے دیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو جس میں سب سے زیادہ کراچی کو ملتا تھا وہ پیسے ملنا بند ہو گئے. اگر وہ فارمولا جو کہ 2010 تک چلا ہے 1/6 آف دا GST کا فارمولا 1/6، تو ابھی اس سال کے بجٹ میں ہمیں 270 ارب روپے ڈائریکٹ کراچی کو ملتے. ایک سال میں 270 ارب روپے ڈائریکٹ کراچی کو ملتے. کوئی بھی صوبائی حکومت، خاص طور پر سندھ حکومت، یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پیسے ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں، لے رہے ہیں وفاق سے، ہمیں دے نہیں رہے. تو اب تک اگر کراچی کو صرف اس کا جو کہ پہلے ملتا تھا شیئر، اگر وہ شیئر مل رہا ہوتا 1/6 آف دی GST مل رہی ہوتی تو کراچی کو اب تک تقریباً 2 ٹریلین روپیز کراچی کو ملتے. 2000 ارب روپے. اس 22,000 ارب روپے میں سے صرف ایکسٹرا نہیں، جو فارمولا پہلے مل رہا تھا یا جو لے رہے ہیں ہمارے نام پر اور دے نہیں رہے، وہ 2000 ارب روپے بنتے. یہ ہے میرا پورا کیس. اس MQ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کیس ہے. یہ کیس کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی سٹنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر ٹوٹل یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے ظلم ہو رہا ہے. اب ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، اس شہر میں ہماری نمائندگی ہے 40 سالوں سے. لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اتنے ذبح و حالی کو ہم جو ہے وہ بدلیں، ان کو چینج کریں. یہ وہ MQ نہیں ہے کہ تقریر کر کے رات میں گالیاں بک کر سو جائے گی اور اگلے دن آپ ان کے کارکنوں کے اوپر مقدمہ بنائیں گے. ہم تو لاجک کے ساتھ، نمبرز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ سے یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بھی پاکستان چلانے والوں کے سامنے رکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ تقاریر سے، غصہ کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ پورا مقدمہ ہے. اس سال 2263 ارب روپے ملے. 2000 ارب. میرے پورے نظامت کے دور میں، ایک 4 سالہ دور میں صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے. صرف 300. آپ 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے تو وفاق نے دیے آپ کو، اور اس کا آپ نے 3% بھی کراچی کو نہیں دیا. تو اگر یہ 2000 ارب روپے جو میں بتا رہا ہوں، 2000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس 18 سالوں میں جو کہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے. یہ ملتے پیسے ڈیولپمنٹ کی مد میں تو یہاں پر سڑکیں بنتی، سکولز بنتے، یہاں پر ہاسپٹلز بنتے، یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مراکز بنتے، یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا، یہاں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی. یہاں پر جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی تو یہاں کا جو بیوپاری ہے وہ زیادہ منافع کماتا، وہ اور فیکٹریاں لگاتا، ان فیکٹریوں میں غریب لوگوں کی جابیں ہوتی. یہ جو سڑکیں بنتی، یہ اسکول بنتے، یہ اسپتال بنتے، وہاں پر روزگار کریٹ ہوتا، ایک پورے شہر کا ایکو سسٹم اور بڑا ہوتا. اور جب یہ سب کچھ ہوتا، یہ شہر بڑھتا، تو کیا یہ جو ہزاروں ارب روپے ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کراچی نے اپنے پاس رکھ لیے؟ جب کراچی زیادہ کماتا
تو اس پاکستان کو زیادہ دیتا. آج اس پاکستان کو IMF اس دلدل سے نہیں نکال سکتا, اس معاشی دلدل سے IMF نہیں نکال سکتا. کراچی اس معاشی دلدل سے پاکستان کو نکال سکتا ہے. کون ہے جو اس کراچی کو اس کا کردار ادا کرنے نہیں دے رہا؟ اس وقت کی موجودہ سندھ کی حکومت, جو کراچی کو پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرنے دے رہی ہے. اور وہ ہمیں مار رہی ہے اس والی بات پر کہ ہم کہیں کھڑے ہو جائیں, ہمیں سانسیں نہ مل جائیں کہ ہم کہیں پاکستان کو کھڑا نہ کر دیں. جو لاہور ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاس اس کی ایڈمنسٹریشن 2005 سے 2010 میں یہ شہر دیکھ کر اس کے کام کو ریپلیکیٹ کرنے آتی تھی. وہ لاہور آج ہم سے کراچی سے 50 سال آگے چلا گیا. ہمیں خوشی ہے, لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ یہ کوئی چاند پہ رہنے والا کوئی شہر ہے لاہور, اسی پاکستان کا حصہ ہے. اگر ترقی ہونی تھی تو سب سے پہلے اس پاکستان میں کہاں ہونی چاہیے تھی, کہاں ہو رہی تھی؟ اس شہر کراچی میں ہو رہی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پروونشل حکومت نے اس شہر کے ذریعے جو پاکستان کو ترقی ملنی تھی, پاکستان کو جو دلدل سے اکانومک دلدل سے نکل جانا چاہیے تھا, ہمیں اپنا رول ادا کرنے نہیں دے رہے. ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے, ہمیں سیوریج کا نظام نہیں دیتے, ہمیں اسکول میں تعلیم ہمارے اسکول نہیں بناتے, بچیوں کے اسکول میں واش روم ٹوائلٹ تک نہیں ہے. کون اپنی بچیوں کو اسکول بھیجے گا, سرکاری اسکول جہاں پر واش روم نہ ہو؟ واش روم ہزاروں اسکول ہیں جن میں واش روم نہیں ہے. کیسے تعلیم؟ سندھ میں سب سے زیادہ اسٹنٹنگ جو ہے وہ سندھ میں ہے, جو دماغ اور جسم نہیں بڑھ رہا بچے کا تھا, اس کی غذا, ماں کی غذا کی قلت کی وجہ سے, بچے کی دودھ کی غذا کی قلت کی وجہ سے 2.60 کروڑ بچے ملک میں اسکولوں سے باہر ہیں. سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے بچوں کی اسکولوں سے باہر رکھنے کی. کسی پاکستان میں, پورے پاکستان میں کتے کے کاٹے سے مرنے کی خبر نہیں آتی. سندھ سے سب سے زیادہ کتے کے کاٹنے سے بچے جو ہے وہ اپنی جانوں سے دے رہے ہیں. پورے پاکستان سے گٹر میں گر کر مرنے والے کی کوئی خبر نہیں آتی. سندھ ہے وہ واحد صوبہ جہاں سے گٹر میں گر کر بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور سندھ کا بھی دارالخلافہ, پاکستان کا معاشی دارالخلافہ کراچی میں, جو کہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے, پاکستان کو ریونیو کما کر دیتا ہے, سب سے زیادہ سی پورٹ ہے, انٹرنیشنل سٹی ہے, وہاں پر کھلے ہوئے گٹروں میں بچوں کو کہ گر کر مرنے کی خبر آتی ہے. لا قانونیت عروج پر ہے. پرائمری سیکنڈری اسکول کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پولیس ریفارم نہیں ہے. 18 سال میں ایک بچہ پیدا ہو کر بالغ ہو جاتا ہے, اور ہم آج دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. دنیا جدید ترقی, دنیا کیا, ہمارے ملک میں دوسرے شہر, اسی ملک کے دوسرے شہر ایئر ایمبولنس چلانے کی بات کر رہے ہیں, میٹرو چلا رہے ہیں, ٹرینیں چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولنس چلائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں سائیکل ایمبولنس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے.